غالب امید یہی ہے، باقی مجھے نہیں معلوم کہ نیگوسیشن کیا ہے، میں اس ٹیم کا حصہ نہیں. میں کامل علی آغا صاحب آپ سے اس پہ پوچھوں گا، کیونکہ ڈالر کے معاملے میں اس قدر نااہلی ہوئی ہے کہ یہ 181 پہ اس کو لے کے آئے تھے اور یہ بڑا آسانی سے کہہ رہے تھے کہ 172 پہ آ جائے گا. اس کے بعد 181 سے 227 پہ انٹر بینک کا کلوزنگ ریٹ ہے. یہ اوپن میں نہیں مل سکتا آپ کو. بینکوں میں بھی اجاز الحق صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ ایل سی زیادہ ریٹ پہ کھل رہی ہیں. کیا تباہی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے مینج کرنا ہے یا کچھ اور؟ میں بتا دوں تباہی کی وجوہات. آپ کی طرف یاد ہے ملک صاحب، آپ کو یاد ہے، ملک صاحب آپ کو یاد ہے جو آپ نے بات کی کہ 54 سے 80 روپے یا 81 روپے پہ ڈالر گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چند دنوں کے اندر، یعنی 2-3 دن کے اندر وہ واپس اس کو 60 روپے پہ لے آئے، اور اس کے بعد پھر واپس وہ 56 کے اوپر آیا. اس کی بڑی بھیانک ہسٹری ہے. یعنی یہ آج تک سارٹ آؤٹ ہونا باقی ہے کہ اسی وقت میں نے اسحاق صاحب کا نام رکھا تھا، اسحاق ڈالر صاحب، یاد ہوگا آپ کو، اور وہ پھر زبان زد عام ہوا. وہ سٹوری اتنی خوفناک سٹوری ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈالر خرید کر اس کو 82 کے اوپر لے کے گئے اور 2 دن کے اندر اس کو واپس بھی لے آئے. یہ کون سا چھو منتر تھا کہ ڈالر جو ہے اس طرح، اگر وہ والا چھو منتر آج بھی ہے تو پھر ان کو 72 کے اوپر لے کے آنا چاہیے تھا نا جی. کیوں نہیں لے کے آئے؟ آج کیوں چلا گیا 230 کے اوپر؟ یہ بڑی بھیانک سٹوری ہے. اس کے پیچھے بھی آپ کو سٹوری آ جائے گی نظر. یہ کیا کرتے ہیں، کیا مہارت ہے ان کو. لیکن میں بتا دیتا ہوں، مفاد کے اندر فیصلے کرتے ہیں، ذاتی مفاد کے اندر. میں اب سرکولر یہ ڈیٹ کی بات کرتا ہوں. یہ انہوں نے پچھلی دفعہ اقتدار میں ڈالر پہلے ڈالر 8:30 بجے ڈالر آپ کے خیال میں 400 ڈالر سر پہلے 400 سننے نا سر، ڈالر آپ کے خیال میں بات پہلے سن لیں ملک صاحب کے لے گئے اور سن لینا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ثبوت دیتا ہوں آپ کو. 400 ارب روپے کی انہوں نے پیمنٹ کی وداؤٹ ثبوت، اور 8 گھنٹے کے اندر ایویڈنس کیا. میں سب کمیٹی میں اس کا کنوینر تھا. سب کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ پڑھ لیں آپ. 400 ارب روپیہ انہوں نے ادائیگی کی ایک دن کے اندر. صبح 8:30 بجے فائل شروع ہوئی، شام کو 8:30 بجے پیمنٹ ہو گئی، یعنی وداؤٹ آڈٹ. اور اس کے بعد جو آڈٹ رپورٹ میں نے آڈٹ کروایا، آڈٹ رپورٹ آئی تو اس کے اندر 35% اضافی رقم انہوں نے ادا کر دی. اضافی رقم ادا کی انہوں نے، جو نہیں بنتی تھی وہ ادا کر دی. یعنی کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس قسم کی پیمنٹ ہوئی ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر جناب وہ فائل شروع ہو، ابتدا ہو اس فائل کی، اور 8 گھنٹے کے اندر ادائیگی بھی ہو جائے، یعنی اپروول بھی ہو جائے، ادائیگی بھی ہو جائے. اسی قسم کی ادائیگی انہوں نے 214 ارب ڈالر کی اب کی ہے. ملک صاحب سنیں، 214 ارب کی انہوں نے ادائیگی کی ہے. میں رپورٹ نکلوا رہا ہوں کہ وہ کتنے گھنٹے کے اندر انہوں نے فائل شروع کی اور ادائیگی کی. یہ آتے ہی اپنے مفاد کے اندر ہیں. 1100 ارب روپیہ انہوں نے نیب کے لاز کو تبدیل کر کے اپنا معاف کروا لیا. ان کو پرواہ نہیں ہے عوام کدھر جا رہے ہیں. ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ ملک ڈالر پہ فوکس کرنے میں باقی چیزوں کی بعد میں آپ کو لے آؤں گا. اور یہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے ڈالر کے اوپر عوام مر رہی ہے. بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا جب ڈالر کے اوپر پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی بڑھنی ہے، ڈالر سے قرضوں کا بوجھ بھی بڑھنا ہے، انٹرسٹ پیمنٹ کا دباؤ بھی آنا ہے، غربت بھی بڑھنی ہے. ہم ساری چیزوں کی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، سیاسی قیمت بھی ہے اس کی، تو کیوں اس کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا؟ دیکھیں نا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. جی اجازت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس نہیں ہے، فوکس اکانومی پہ نہیں ہے، فوکس ہے نیب پہ، فوکس ہے وہ اختیارات پہ، فوکس ہے کہ کس طرح سے بچاؤ کیا جائے. مطلب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ نہ کہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں گئے. اور 2019 کا معاہدہ کہاں ہے؟ 2019 کا معاہدہ کتنی دفعہ پاکستان IMF کے سے نکلا ہے، اور کتنی دفعہ نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے 1990 میں، ہی ریفیوز ٹو ٹیک دی IMF پروگرام. اور پھر ٹھیک ہے انہوں نے اپنا دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے. آپ دیکھ لیں اس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، شوکت عزیز کے زمانے میں
وی گاٹ آؤٹ آف مشرف کے زمانے میں، وی گاٹ آؤٹ آف IMF پروگرام. تو ان کے پاس کوئی میجک سٹک تو نہیں تھی نا، ان کے پاس بھی وہ لوگ تھے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ نے فائنانس منسٹر لگایا ہوا، روز آ کر کوئی نہ کوئی مذاق چھوڑ دیتا ہے. کوئی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب کہ بڑا اسٹیبلٹی آ گئی ڈالر کے اندر، کہ ڈالر اسٹیبل ہو گیا کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ فلاں یہ ہو گیا ہے، کبھی مطلب کسی بات پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سری لنکا والے حالات کی آپ بات کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ویڈیو کلپ بھیجتا ہوں جو کہ لئیے کے اندر MPs کے ساتھ کیا انہوں نے، جو ہاتھ میں عوام کے ہاتھوں میں چڑھ گیا. اللہ نہ کرے کہ وہ حالات پیدا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے بہت بہتر ہے ان سے، لیکن ہم نے اس کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں خود ہی، مطلب اس وقت پوری حکومت کا فوکس کس پہ ہے؟ پنجاب حکومت پہ. اب میں آپ کو بتاؤں، ہاں ٹھیک ہے، میں ڈنڈے جو مارے تھے وہ پولیٹیکل اوپننٹ نہیں تھے، اس نے مارا اس کو. نہیں یہ بات نہیں تھی. دوسرا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات میں ڈالر کے اوپر میں بہت ساری چیزیں مکس نہ کروں بھی. ڈالر کے اوپر دیکھیے، ہمارے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو بہت کامیابی سے کنٹرول کیے رکھا. مصنوعی طور پر کہتے تھے کہ 104 پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، وہ یہی تو بات ہے، ہم یہ فیصلہ کر لیں تو اب اصل قیمت آ گئی پھر 227. میں تو افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پہلی تو بات ہے کہ اگر آپ نے 250 پہ نہیں مل رہا بڑھتی جو قدر پہ سنیے نا، پھر پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو میڈل ملنا چاہیے جنہوں نے اتنی کامیابی سے اس ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا. آج کا جو ایشو ہے، دو معاملات اس کے اندر آئے. نمبر 1، جو اسٹیٹ بینک کا قانون پاس ہوا ہے اور اس کے اندر ڈالر کی کمٹمنٹ دی عمران خان نے 2019 میں اس معاہدے میں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ فری فلوٹ کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو سابق گورنر تھے وہ اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ جی ہم نے فری فلوٹ کر دیا، بلکہ یہاں تک انہوں نے ملک سے باہر جا کر کہا کہ آپ کو تو فائدہ ہے اگر ڈالر جو ہے اونچا ہوتا ہے. تو ایک تو قانون میں عمران باقی رضا ڈبو کے گئے فری فلوٹ قانون میں تبدیلی کی گئی اور اسٹیٹ بینک کا جو ریمٹ تھا ڈالر کو کنٹرول کرنے کا وہ چھینا گیا اور ڈالر کا کہ فری فلوٹ کرو. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے، وہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ آ رہی ہے. مینجمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، فوکس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ایشو ہے، عمران خان کی جو فتنہ حکومت تھی اس نے پاکستان کی معاشی ساکھ کے چیچڑے سڑکوں پر ڈال دیے. جب آپ IMF معاہدہ توڑیں گے، جب آپ سعودی عرب کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں کریں گے، آپ چائنا کے ساتھ CPEC کے معاملے کو ڈی گریڈ کریں گے، آپ ترکی کے ساتھ صحیح ڈیل نہیں کریں گے، آپ امریکہ کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے بیانات کے ذریعے جو رہی صحیح ہماری جو کنیکشن ہے وہ توڑ دیں گے. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی معاشی ساکھ بحال کرنے میں ایک بہت بڑی سٹرگل کا سامنا ہے. IMF میں چونکہ بہت سارے معاملات اب میرے سامنے ہو رہے ہیں، IMF، ورلڈ بینک جو اس عمرانی فتنے سے پہلے پاکستانی حکومت کے کمٹمنٹ کے اوپر معاملات چلا دیتے تھے، پیمنٹس کر دیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ پرائر ایکشنز ایکچولی نوٹیفائی ہو کر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے ہم آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. IMF یہ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے. تو یہ جو پاکستان کی ساکھ کو بحال کرنے کا معاملہ ہے جس کے چیچڑے عمران خان صاحب اڑا کر گئے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ ڈالر کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ IMF کہہ رہی ہے کہ جو آپ کو وہ ملنی ہے SDR کی ٹرانسفر، اس کی کمٹمنٹ پہلے فائنلائز کر لیں، وہ کریں گے تو پھر ہم اپنی کس بورڈ پہ لے کے جائیں گے. پاکستانی حکومت کے